الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن أكرمكم عند الله يتقاكم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس کی جن آیات کی تلاوت کی ہے اللہ ان آیات دا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون دی توفیق عطا فرمائے، سمجھن اور سمجھاون دے بعد اللہ فریقین اس تے عمل پیرا ہوں کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ دروس دے اندر تقوی دے متعلق کچھ عرض کیتا ہے۔ اللہ نے اپنی عبادات دا مقصد بھی تقوی بیان فرمایا اور اعمال اور احکامات دا مقصد بھی اللہ نے تقوی بیان فرمایا۔ اور اللہ نے قرآن مقدس کے اندر عزت دا ایک معیار بیان فرمایا جو دنیا والے دی معیار تو ہٹ کے کہ دنیا والے عزت اور احترام والا اصول سمجھتے نے جڑا عہدے والا ہووے، اقتدار والا ہووے، مال تے دولت والا ہووے، مربیاں اور پراپرٹی دا مالک ہووے، لوگ اس نو سمجھتے ہیں کہ یہ عزت دار ہے، یہ احترام دے قابل ہے اور یہ بڑا مقام والا ہے،
لیکن اللہ نے ان تمام معیارات کو ریجیکٹ اور رد فرمایا کہ کائنات والوں کوئی قبیلیاں نو، کوئی خیلیاں نو، کوئی برادریاں نو، کوئی مال تے دولت نو عزت دا معیار بنائی کھلوتا وے۔ اگر میں رب کو پوچھوں تو میں رب تھانوں دستا کہ عزت دا معیار کیا ہے، احترام دا معیار کیا ہے، مقام دا معیار کیا ہے۔ الہ العالمین نے اپنی کلام مقدس کے اندر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے ہاں تھوڑے وچوں سب تو زیادہ عزت اور احترام والا ہوئے جن دے دل دے اندر اللہ دا تقوی موجود ہے۔ اور اصحاب رسول دے بارے بھی اسی چیزوں کو بیان کیتا گیا کہ اللہ نے اصحاب رسول دی عزت اور شان نو بیان کرنے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے مدرسے دے اندر پڑھن والے شاگرد اور طالب علماں دا میں رب نے امتحان دیا۔ اور وہ مدرسہ کیا ہے؟ وہ مدرسہ ہے بیت اللہ، اور مدرس کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اور اس مدرسے دا نصاب کیا ہے؟ کلام اللہ۔ اور پڑھن والے حزب اللہ۔ امتحان گھنن والا ہے خود اللہ۔ سارا بھی ایک امتحان ہوندا وے جڑا اساں اپنے شاگرداں دا اور طالب علماں دا اور سکول دے لوگ لیندے نے اپنے۔ صحابہ کرام دا امتحان قالین تے بٹھا کے مارکل اور پیپر دے ذریعے نہیں لیا گیا، کرسیاں اور بنچاں تے بٹھا کے نہیں لیا گیا۔ اصحاب رسول دا امتحان ٹھنڈے کمرے بٹھا کے نہیں لیا گیا، یا بہترین قسم دا ماحول بنا کے انہوں آکھا گئے تھوڑا پیپر ہے تھوڑے کو 2 گھنٹے نہیں یا 3 گھنٹے نے اس کو حل کر کے سانو واپس کر لے مننے، بلکہ یاد رکھو جتنا بڑا امتحان ہوندا وے اس واسطے امتحان گھنن والا بھی اس حیثیت دے مطابق ہونا چاہیے۔ اصحاب رسول دا امتحان قالین تے بٹھا کے نہیں رب نے کیتا، کمرے دے وچ بٹھا کے نہیں کیتا، بنچا اور کرسیاں تے بٹھا کے اللہ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا امتحان نہیں کیتا، بلکہ اللہ نے اصحاب رسول دا امتحان اگ دے انگارے تے لٹا کے کیتا، بیوی تے بچے چھڑا کے کیتا وے، اور بیوی اور بچے نوں کوہا کے ذبح کرا کے لے آوے، مال تے جان دیاں قربانیاں دے کے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگرداں دا امتحان کیتا گیا وے، کیونکہ امتحان گھنن والا ظاہر نو بھی جاندا ہے تے باطن نو بھی۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے میرا محبوب جنہ تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھے نا بیت رضوان کرنے واسطے، انہاں دے ہتھاں دا گواہ تو ہے تے فعلم ما فی قلوبہم، انہاں دے دلاں دا گواہ میں رب بن کے آ۔ اصحاب رسول دا امتحان قالینہ تے اور خوبصورت قسم دے بنچا تے بٹھا کے نہیں کیتا گیا، آگ دے انگارے تے لٹا کے بچے کوہا کے وطن چھڑا کے مال تے دولت انہوں کو لے گئی ہے، ساری زندگی دا سرمایہ وہ اللہ واسطے قربان کر کے آ گئے نے۔ اللہ امتحان گنن دے بعد رزلٹ دا اعلان فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں رب نے محمد عربی دی یاراں دا امتحان کیتا وے، میں انہوں ہر میدان دے اندر آزمایا وے، سفر دے اندر بھی آزمایا وے، حضر دے اندر بھی آزمایا وے، جنگ دی حالت دے اندر بھی آزمایا ہے، بھکھیاں تاں بھی آزمائے گئے نے، مال تے دولت آیا تاں بھی کیا گئے نے آزمائے گئے نے، فقر و فاقہ دی حالت دے اندر بھی آزمائے جا رہے نے۔ شعب ابی طالب دے اندر 3 سال تک پیغمبر علیہ السلام دے نال صعوبتاں برداشت کریں دے رہ گئے نے، قید و بندیاں تکلیفاں برداشت کریں دے رہ گئے نے،
حتیٰ کہ ایک صحابی آ جاوے سارے کو کھانا پینا ختم ہو گیا، ماما دیاں چھاتیاں جی دودھ بھی ختم ہو گیا، اور ادھی رات تک معصوم بچے جلے دودھ تک قطرہ نہ ملیا، ساری رات بچے روندے ہیں اور انہوں دی رومن دی آواز جدو ابو جال اور دے حواریہ دے کنہ تک پہنچ دی آئی تے بچیاں دے چیخو پکارن ابو جال جیسے سخت دل کافر بھی نیندر تو اٹھ گئے اور بے قرار ہو گئے دے اے امتحان ہو رہے ہوئے اصحاب رسول دا، فرمایا بک دے وچ بھی امتحان کیتا گیا ہوئے۔ ایک صحابی آدھا ہوئے کوئی دہاڑے تو بعد میں نو اٹھ دا چمڑا ملیا، کدھا چمڑا ملیا بھی اٹھ دا چمڑا ملیا میں اس کو ساڑیا بھی ساڑ کے دی سوا بنائی اور سوا بنا کے وہ میں سوا تھک گیا وہاں تے تو پانی چکی سارے واسطے دین بڑا سوکھا اور سنوں آسان طریقے نال مل گیا وے۔ مان تے پیٹ باہر آیا تے عالم صاحب نے قاری صاحب نے مسجد دے مولوی صاحب نے آن کے ایک کان اذان دیتی ہے تے دوسرے کیا ہو گئی ہے تکبیر ہو گئی ہے، جوان مسلمان بن گیا۔ اس اسلام دی قیمت یا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب کو پوچھی جاوے وہ قیمت ہوں دے سیسن کہ میں اتنی قربانیاں دے کے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آیا وہاں، فرمایا اتنے رہاڑیاں دے بعد میں نے اٹھتا چمڑا ملے میں اس کو ساڑا بھی اس سواب پھاک کے پانی پی گیا وہاں تے وقت میں پڑھے الحمدللہ۔ لیکن اساں کھا پی کے اتنی نعمتیں استعمال کر کے ساری زبان تے کدی نہیں آیا الحمدللہ۔ یاد رکھو یہ الحمدللہ بہت بڑی دعا ہے، اور حدیث کے اندر آیا کہ جیڑا بندہ کھاون پیون تو بعد الحمدللہ آگ چھڑیندا ہے یعنی کہ ساری نعمتاں دا اس نے شکریہ ادا کر۔ سانو عادت بناونی چاہیے دی اکھ والی نعمت سارے کو موجود ہے، کان والی نعمت سارے کو موجود ہے، یہ تمام نعمتاں سارے وجود تے فٹ نے اور بغیر کسی معاوضے دے کیا نے پیسے لگے نے۔ ایک دل دا سٹارٹ بن کے رکھاؤ نا لکھ روپے نال سٹارٹ رکھ دے نے، پتہ نہیں وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن میرے رب نے بغیر کسی قیمت دے اتنا قیمتی دل انسان دی باڈی اور جسم دے اندر فٹ فرما اور خون سپلائی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں اور نوجوان خاص طور پہ جیڑی چیز بھی اللہ دی استعمال کرو، جیڑی نعمت بھی استعمال کرو، شروع کرنی ہے تو کس نال بسم اللہ الرحمن الرحیم نال، اور جلے کھا گرنا وے پی گرنا وے اس تو بعد اکنا ہے الحمد اللہم لک الحمد والشکر، مولا ساریاں تعریفاں بھی تیرے واسطے نے تے سارے شکریہ بھی۔ اصحاب رسول نے تنگی دے اندر پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ نبھایا وے، اللہ امتحان پہ گھندا وے، مال تے دولت کوئی نہیں، فقر و فاقہ دی حالت ہے، بڑی عجیب حالت ہے، بیویاں کھس کی دیاں گئیاں، بیٹے کھس کی دے گئے نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرما دے نے ہجرت رو کر کے جا رہے ہیں اور سواری تے سواراں بیٹا بھی نہ لے گھر والی بھی نہ لے، اٹھنے کی مہار پکڑی ہوئی ہے، حتیٰ کہ میرا والد میرے اکھاں دے سامنے آ گیا اور والد عبد الرحمن کدے جا رہے ہیں؟ میں آقا جنی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے نے، اساں بھی نہیں مہاجر بن کے جا رہے ہیں۔ باپ اور بیٹے دی آواز بلند ہوئی، بھائی بھی آ گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف دے اور ان دے سال بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف دے آ گئے نے۔ بھائی آکھیا تو بے شک جا سکدا میں، یہ پتر سارا خون ہے، ساری خاندان دی نشانی میں، لہذا ہے بیٹا تنو نال گھن ونجن دی اجازت کوئی نہیں ہے۔ بیٹا بھائی لے کے چلے گئے نے، بیوی تے عبد الرحمن بن عوف بچ گئے نے، سالے آئے کھلوتے نے، انہاں کہ عبد الرحمن بن عوف تو جا سکتا ہے لیکن تیری بیوی سارا خون ہے اور اساں دے بھائیاں، لہذا اساں تینوں اس دے نال ونجن۔ بیوی بھی انہاں کھس کی دی، حتیٰ کہ فرمانے نے اٹھنے دی مہار پکڑ کے میں چلے آواں، میرا باپ میری اکھاں دے سامنے اور آکھن لگا عبد الرحمن بن عوف کلا جا سکدا ہے تے جا، یہ اٹھنی بھی تینوں نال نہیں ونجن کی دیونی اور یہ مال تے دولت ہی تم اٹھائی رکھ کے ویسے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آ جاوے، بچہ میرے بھائی لے گئے نے، بیوی میرے سالے لے گئے نے، جیڑی میرے کو اٹھنی آئی میرا باپ لے گیا وے، صرف میرے تن تے چند لیراں بچیاں نے جڑے میں لیراں اپنے وجود کے سنبھال کے ہجرت کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے اندر پہنچا۔
تو فرمایا تنگی دے اندر بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ نہیں چھوڑیا. امتحان ہو رہے وے میں اصل مقصود کی طرف آ رہا. مال تے دولت ملے وے سب بن کے نہیں بیٹھے دین تے لٹیندے رہ گئے نے. مال میرا نبی منگدا رہ گیا وے. صحابہ نے اپنے دولت دے خزان منہ کھول کے رکھے نے خزانے دے. صدیق اکبر بھی لے کے آ رہا ہے, عثمان ذی النورین بھی لے کے آ رہا ہے, اور حضرت عثمان حضرت علی بھی لے کے آ رہے ہیں. بڑے بڑے صحابہ نے مال خرچ کی توے یہ سارا امتحان ہو گیا وے. مولا دا رزلٹ بھی کٹنا. اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میں نبی دے یاران دے دل دے اندر جھانک کے ڈٹھا وے, جھاتی مار کے ڈٹھا وے, کھنگال کے ڈٹھا وے. میں رب نو تقوی تو علاوہ اور چیز نظر تو میرا عنوان بھی کیا ہے تقوی. اے دین دا اساس ہے. صحابہ کرام دی دل دا امتحان لیا گیا. اتھے بھی میرے رب نے فرمایا میں انہاں دے دل دے اندر کیڑی چیز نو پایا وے تقوی پایا وے. اور آپ نے حجۃ الوداع دے موقع تے آپ نے زندگی تے ایک حج فرمایا وے. اور بڑا ہی پیارا منظر ہے صحابہ کرام موجود ہیں. خطبہ حجۃ الوداع پڑھنا چاہیے اور اس دے اندر آپ نے سارے دین دا خلاصہ بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بھی تقوی دا بیان فرمایا. اور میرے نبی نے فرمایا لوگو آئے دے بعد کسے کالے نو کسے گورے تے کسے گورے نو کسے کالے تے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. کسے عربی نو کسے عجمی تے کسے عجمی نو کسے عربی تے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. ہاں اگر کوئی فضیلت والا بن سکدا وے تے تقوی والا ہی بن سکدا. کیڑا بن سکدا وے؟ اگر کوئی تقوی دے اندر اگے ود گیا وے اودی کوئی منع نہیں ہے. لیکن کالے گورے دے تے فخر ہٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کی تعلیمات کا خلاصہ بھی لفظ تقوی نال ہے. تقوی دا معنی میں گزشتہ درس کے اندر بیان کر چکا, لیکن اج عام فام معنی آسان معنی تھانوں سناون لگا. تقوی دا معنی ہے کہ اللہ واسطے کچھ چھوڑ دے. اللہ واسطے کچھ چھوڑ دے نا. جیڑا بندہ اللہ واسطے کوئی چھوڑ دیندا وے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اساں ٹریاں ایک دیہاتی بندے کولوان کی ملاقات کیتی سے اور دیہاتی بندے نو واقعہ سے یار تے کوئی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنے وتے سانو سنا سکدا ہے. اس کہ اللہ دے محبوب نے مینوں وصیت کیتی آئی, مینوں بڑی پیاری گل سمجھائی آئی. فرمایا دیہاتی او کیڑی گل ہے اے سارے ساتھی اس گل نو توجہ نال سننا وے. اج ساڈے ذہن دے اندر آندا وے کہ میں چھوڑ دے تو میرا فلانا کام نہیں تھی سکدا, میرا گیس کا بل نہیں کر سکدا, میرا فلانا نہیں تھی سکدا, میں غریب ہو ویسا مال تے دولت دے اندر کمی آ ویسی. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی نو وصیت کرنے ہو فرمایا. اور وہ دیہاتی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا رہے ہوئے. فرمایا اے ابن مسعود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دیہاتی اگر تو اللہ دے حرام نو چھوڑ دے, اللہ واسطے کچھ ہے چھوڑ دے سے, تیرے کول مال تے دولت نو حرام طریقے نال ملدا پیا یا اور کوئی حرام تیری اکھاں دے سامنے آ گیا ہے, اگر اللہ واسطے کیا کر دے سے چھوڑ دے سے, اللہ واسطے چھوڑ دے سے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تینو اس نالو بہتر عطا فرمائے, تینو اس نالو بہتر تے اچھا عطا فرمائے سی. اے تقوی دا معنی ہے اللہ واسطے کچھ چھوڑ دیونا, اللہ دے آنکھیں لگ کے کچھ چھوڑ دیونا. جیڑا بندہ اے اپنا گھندا وے اور اللہ دی مرضی دے اوتے اور اللہ دی منشا اوتے اپنا سب کچھ قربان کر چھوڑندا وے, اللہ نے متقین دنیا دے اندر تا انعام دیونے نے. یہ پورا قرآن پہ ہے. کئی جگہ اللہ فرماتا ہے ان للمتقین دن قیامت دے کامیاب کہیں ہونا وے متقی. مثل الجنت التي وعد المتقون, اللہ نے اس جنت دا وعدہ اس عظیم جنت دا وعدہ کینل کر رکھے ہوئے, تقوی نال کر رکھے. متقی لوگ جنت جیسے انعام تیار ہیں, لیکن دنیا دے اندر جیڑا بندہ پرہیزگاری اختیار کریں دوے, جیڑا بندہ اللہ دی نافرمانی کو بچ کے فرما برداری دی راہ اختیار کریں دوے, اکھاں دی حفاظت کریں دوے, کناں دی حفاظت کریں دوے, زبان دی کیا کر دوے حفاظت کر دوے, پیٹ دی حفاظت کر دوے,
ہتھاں دی حفاظت کردا وے تے پیراں دی بھی کیا کردا وے. یہ 6 قسمیں تقوی دی ہیں کہ انسان اپنی زبان دی کیا کردا وے حفاظت کردا وے. او کلمے زبان نال نہیں بولدا جنہاں کلمے تے اللہ دی ناراضگی آتی. اپنی زبان نال ان الفاظ تو پرہیز کریندا وے, ان کلمات تو پرہیز کریندا وے جنہاں تے اللہ دی ناراضگی آندی وے. جھوٹ تو پرہیز کریندا وے, چغل خوری تو پرہیز کریندا وے, غیبت تو کیا کردا وے, لام تام تو کیا کردا وے, فوش گوئی تو. او ایسا جڑا تقیہ کلام بنایا گالم گلوچ اساں تے سمجھے دے کو نہ فون آندا وے, اگر نو سلام دا جواب دیون دی بجائے یا سلام کرن دی بجائے اگو ماں بہن دی گال کٹے. اور کئی ایسے موقع آئے نے کنے نال سنے گئے وے کہ کم از کم چلو بندہ سلام نہیں کر سکتا, جواب نہیں دے سکتا, کم از کم اپنی زبان تا گندی. یہ زبان اللہ دے ذکر واسطے بنائی گئی. یاد رکھو ماں دے پیٹ دے اندر جلے بندہ ہوندا وے اس نو جڑا رزق ہے نا وہ کتھوں ملدا وے, ناف دے ذریعے ملدا وے. گندا خون ناف دے ذریعے جا رہا وے, منہ تے اللہ نے منہ بند کیتا ہوئے وے, اس اندر کوئی غلاظت اللہ پاک نہیں وجن دیندا. کیوں کہ جس طرح یہ زبان اس اللہ دا نام گھنڈائی, جس طرح اللہ دا نام پا کے اس طرح انسان نو اللہ نے گندگی تو بچا کے دی زبان نو کیا رکھے ہوئے. اور تھانی صاحب رحمت اللہ نے بڑی پیاری مثال دیتی ہے, سارے نوجوان اس تے غور کیتا کرو. تھانی صاحب فرمانا نے ایک چمچ ہے, اس چمچ نال انسان گھیوی پائندا وے, اس چمچ نال شہد بھی استعمال کردا وے, اس چمچ نال بڑے اچھے کام کردا وے. اگر وہ چمچ گند وچ استعمال کرے سی تو اس بندے نو کوئی عقل مند آکھ. اے زبان میرے رب نے اپنے سونے ذکر واسطے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, درود شریف دی بہاراں ہونے چاہیے نے. جیڑا بندہ اس زبان کو گالم گلوچ دے وچ استعمال کریندا وے اور بریاں گلاں دے اندر استعمال کریندا وے, یاد رکھو حدیث میرے ذہن دے اندر آئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم دے اندر چند ایسے بندے ہونے نے جنہاں دی چیخ و پکار اتنی ہونی وے کہ جڑے دوسرے جہنمی ہونے نے وہ بھی پریشان ہو گئے اور بڑے پریشان, اور وہ اکثر لعنت ہوئے نہ تے اگے سا تھوڑے پریشان ہیں, انہاں دی چیخ و پکار نے سن اور پریشان کر دیتا وے. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دے منہ ایک دے منہ چ گند نکلدے پیو, ایک صندوق اگ دے انگاریاں دے صندوق دے اندر بند ہو سی, اس طرح دے انہاں نو عذابات ہو رہے ہو سن. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایو جا بندہ ہو سی کہ جدے ہونٹ کینچی نال کٹے ہوئے سن. اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم او کون نے؟ فرمایا او شخص ہے جڑا دنیا دے اندر گالم گلوچ کرے, فوش گوئی کردا ہوندا ہے, لیکن اساں تقیہ کلام بنا زبان دا پرہیز دے وے, زبان دا تقوی ہے وے. انسان زبان نو لگام دے کے رکھے, گالم گلوچ تو پرہیز کرے, لان تان تو پرہیز کرے. آپ نے فرمایا مومن لعنت کرنے والا بھی نہیں ہوندا, ملامت کرنے والا بھی نہیں ہوندا, گالم گلوچ دیون والا نہیں ہوندا, تے فوش گو بھی. آپ سنتے نا کئی دفعہ محفلوں کے اندر بندہ بیٹھا ہوندا, نوجواناں دی گفتگو بڑی عجیب گفتگو ہوندی, بڑی قسم دی ڈراؤنی گفتگو ہوندی وے, تفوش گوئی اے مسلمان زیب نہیں دیتی. مسلمان دے اخلاق اچھے ہونے چاہیے نے. زبان دا تقوی ہے مسلمانوں, اپنی زبان نو دوسرے دی تکلیف تو بھی بچاؤ, دوسرے نو تکلیف تو ہی. اساں زبان کئی چیزاں کو چلے دے ہونے, اساری دے زبان کی زہر نکلدا ہے, منہ کھلدا وے, اگلے دی گریبان ایسا پکڑ گنیا, اگلے دی دل تے چھریاں چلا دینیا. زبان دا تقوی ہے کہ چغل خوری تو بچیا بنے, غیبت تو بچیا بنے, گالم گلوچ تو بچیا بنے, اور اس کو اچھے کاماں دے اندر کیا کیتا. اس سے بڑی مثالاں دیتیاں جا سکتی ہیں لیکن وقت نہیں ہے. اور فرمایا کناں دا تقوی ہے کہ کناں نال انسان گانے, غیبت, گلے, موسیقی روح کی غذا نہیں ہے, روح کی قاتل ہے. سارے نوجوانوں دا سفر موسیقی دی وجہ نال کمپلیٹ نہیں تھی, نوادن جی مزہ نہیں آتا, چس نہیں آتی. تو کئی ایسے نوجوان اٹھے گئے نے جنہیں موٹر سائیکل تے میک لا کے بہندے پے ہوندے ہیں, انہاں دا ایکسیڈنٹ ہویا وے, اتنے بندیاں جلے جا کے انہاں دی میت اٹھایا وے, انہاں دے کنا چوں میک جلے کھول گئے نے تے گانے دی آواز پئی. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جس حالت اندر مریا دن قیامت دے اس حالت اندر
اس حالت اندر اٹھایا بیٹھنا وے کیونکہ حج دے موقع ہوتے ایک حاجی اٹھتے سوار آئی اور وہ اٹھ کڈیا وہ زمین تے گریا وہ من کا ٹوٹ گیا فوت ہو گیا شہید ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیری دا پانی تتا کیتا ونے پترے سٹے ونے اور پانی گرم کیتا ونے اس نو نہلایا ونے اور نہلا کے اس نو کفن وی احرام دیاں چادراں دتا اور کسے قسم دی خوشبو بھی نہ لائی ونے اور دے سر نو ڈھانپیا نہ ونے بلکہ کھلا چھوڑ دیتا ونے کیوں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت دے جلے قبر کی اٹھی سی اتی زبان تے جملے ہونے لبیک لبیک اللہم لبیک عرض کرن دا مقصد ہے نوجوان خاص طور اس گل نو نوٹ کریں سفر تے ہر بندہ ویندا ہوندا ہے ہر بندہ کدی نہ کدی مسافر بن کے ویندا ہوندا ہے اپنا سفر باوضو ہو کے کیتا اپنا سفر اللہ دے ذکر نال شروع کیتا کرو اپنا سفر دعائیں نال شروع کیتا کرو گھروں نکلے کرو اے دعا پڑھی کرو بسم اللہ اللہ لا حول ولا قوت الا یہ دعا پڑھی کرو مسلمانوں گھروں نکلیا سبحان اللہ الحمدللہ سواری تے بیٹھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون دعائیں دا اہتمام کرنا چاہیے کنن نو غیبت تو بچاونا دے کنن نو گلے تو بچاونا دے کنن نو گانے سنن تو بچاونا دے جیڑا بندہ اپنے کنن نو گانے سنن تو بچا گندا وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت دے اللہ یہ جے بندے نو وکھرا کرنا سنے حدیث آپ نے فرمایا یہ بندے نو اللہ وکھرا کرنا وے اور فرشتوں نے حکم دینا فرمایا جاؤ جڑے بندے گانے نہ سن دے یا گانے گاون والی شکلاں وی نام دے دے انہاں دے جڑے تبلے تے سرنگیاں ہوندیاں انہاں کو کیا کر دیاں بچ دے ہوندے ہیں فرشتے آؤ جاؤ انہاں بندے نو وکھرا کر کے کستوری دے ٹبیا تے بٹھا اللہ اکبر کستوری جڑی سب تو زیادہ مہنگی ہے اس وقت کستوری تے ٹبیا تے بٹھا کے یا اللہ وقت کیا کرنا ہے اللہ فرماسی وقت میں میری انہوں تسبیحات سنا سبحان اللہ تے الحمدللہ دے ورد سناؤ نا تو فرمایا کنن دا تقوی ہے وے کہ کنن گالم گلوچ سنن تو بچاونا وے غیبت تو بچاونا گلے تو بچاونا وے لعن تان تو بچاونا وے بریاں گلاں تو بھی بریاں گلاں تو بچاونا وے اور کنن گانے سنن تو بچاونا وے اسی طرح مسلمانوں اکھ دا تقوی ہے وے کہ اکھ نو غیر محرم عورتاں تو بچاونا یہ چھوٹا گناہ سمجھے اس کو گناہ آج کل تک نہیں سمجھا جا رہا ہے کیا آپ نے جی اللہ جی قدرت نظارے دے تھے لا حول ولا بڑے عجیب حالات ہیں مسلمانوں یہ درد دل ہے میں جڑا تھوڑا سنا تھا بیٹھا ہاں اللہ جی قدرت نظارے دے تھے جی میں کوئی جی نہیں دیتا میں تو اپنی ماں بہن سمجھ کے جملے کافی سننے آ سبھی یاد رکھو مسلمانوں اگر دھی بہن نو ویکھنا ہوئی تھی تیرے گھر دھی بہن کو نہیں اس نو جا کے ڈٹھا کر ضروری ہے کہ غیران دی دھی بہن دیکھے تب بد نظری اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ بد نظری کر دے اس دے چہرے تے اللہ نور ختم کر اودی زندگی وچ برکت ختم ہوویں دی اودی وقت وچ برکت ختم ہوویں دی اودی عبادت وچ لذت ختم تھی ویندی نوجوان خاص طور تے حدیث ہوتے سنائیو توجہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ خیر محرم عورتوں نو دے دن قیامت دے گی جے بندے دی اکھاں وچ سیسا پگھلا دے سوچے ہی نہیں اساں کیڑا گناہ کر رہے ہیں یاد رکھو مسلمانوں اے بد نظری یو جا گناہ ہے اس تے انسان اپنے وجود نو اور اپنے دل نو ملامت نہیں کرتا بلکہ اس دے اندر اور انسان خلطان ہو ویندا وے اور مزے لیندا ویندا وے بس ادھر تے تبصرے بھی کریندا وے نوجوان خاص طور تے میری اس گل کو نوٹ کریں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی حرام کردہ چیز نو دی نظر پئی کسی غیر محرم عورت تے نظر پے گئی ہے نظر پئی اس نے فوراً اپنی نظر نو کیا کرنا چاہیے ہٹا کے دے اللہ ویکھ رہا وے اللہ واسطے ہٹا کے دے اللہ واسطے اس حرام کاری نو چھوڑ دیتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس نو یہ جی حلاوت نصیب فرمائسی یہ جی ایمان علی حلاوت نصیب فرمائسی کہ اس حلاوت اور مٹھاس نو اپنے دل دے اندر خود بخود محسوس کرے ساری یہ باتوں نے رونا کیوں نہیں ساری تلاوت ہی رونا کیوں نہیں سارے وقت ہی رونا کیوں نہیں کیونکہ اساں اس گناہ نو گناہ سمجھیا سبد نظری دل کھول کے کرنے ہونے یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑا
نظر شیطان دے تیرے وچوں تیر اور ایک بزرگ نے شیطان نال ملاقات کی تھی فرمایا تیرا سب تو بڑا ہتھ کنڈا کیڑا وے لوگوں نے فیصلہ مردا انہوں نے فرمایا اکھ نظر کہ میں بڑے بڑے ولیاں اور بڑے بڑے اولیاء اللہ نو اس اکھ دی وجہ نال بد نظری کرنے دی وجہ نال میں بڑے بڑے فتنے کیا کر دیتا وے اور اس تو بڑا ایک جملہ آکھن لگا وا کہ بد نظری جو جا گناہ وے کہ اے کدی کدی انسان کو ایمان بھی خاص کی گن کدی کدی انسان ایمان تو بھی کیا رہے ویندا وے محروم تھی ویندا ختم ہو ویندا وے اور نوجوان خاص طور پہ سن توجہ کرے سن کہ بد نظری اپنی اکھاں نو کس تو بچاونا وے یا خائنۃ الاعین یعلم خائنۃ الاعین اللہ فرماتا ہے میں اکھ دی خیانت نو بھی جاندا جڑی تساں اکھی نال اشارے کرندے پے ہوندے ہو او عورت نہیں ویکھ رہی ہوندی اُدا بھیڑا نہیں ویکھ رہا ہوندا اُدا خامد نہیں ویکھ رہا ہوندا لیکن میں رب دی نگاہ تو کوئی بچ سکدا میں رب دی نگاہ تو نہیں بچ سکدا ایک واقعہ سنا امام غزالی دے نالے قسم دا یو روایت نال بیان کیتا ویندا پے کہ خوبصورت لڑکی ہے ہر دن اندر فقر و فاقہ ہن اور اس نے مجبور ہو کے کسی دوسرے علاقے دے اندر جا کے اپنی عزت نو بیچن دا قسم دا یو زیر یہ پروگرام بنا کہ میں اپنی عزت نو بیچاں تاکہ کچھ کما لے کے اپنے بھراواں آن کے کھواواں امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرمانے سارا دن اس چوک دے اندر بچی کھلوتی رہ گئی اور ساری عورتوں کو کوئی لے کے ویندا رہ گیا لیکن اس بچی دیر کسی اٹھ اٹھا کے نہیں ڈٹھا شام واپس پلٹیے اور والد نے پوچھا بیٹی کتھے گئی ہیں تے سارا دن غائب رہی ہیں دھی والد دے سامنے ہاتھ جوڑ کے رو پئیے اور رو کے آکھن کہ بابا آج میں گناہ دی نیت نال باہر گئی ہوں اور اپنی عزت تے عصمت دے چولے نو ویچن گئی ہوں بابا آج میں بعض حسن دے بازار اپنے وجود دی قیمت لاون گئی ہوں لیکن افسوس دی گل ہے بابا سارا دن چوک دے اندر کھلوتی رہ گئی ہوں مینوں زبان نال کسے آکھن تا دور دی گل ہے میں در اکھ چاہ کے بھی کسے ویکھیا نہیں ہے باپ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے نے اور میں میری دھی تینوں اکھ چاہ کے کیوں کون ویکھے کیوں ویکھے کہ میں بھی ساری زندگی کسی غیر مارم در اکھ چاہ کے ویکھیا کہ میں اگر دوسروں دی عزت دی حفاظت کریں رہ گیا میرا رب میری عزت دی حفاظت مسلمانوں نوجوانوں اسے اللہ دی قدرت دے بہانے بنا کے ادو تے اساں تبصرے کر کے یہ ساری غیر شرعی گلاں نے نظر دی حفاظت کرنا یہ بھی تقوی وچ کیا ہے شامل ہے پیٹ دی حفاظت کرنا بھی کس اندر شامل ہے پیٹ دے اندر غلط قسم دی غذا حرام قسم دی غذا رشوت دا پیسہ نہ منے ہتھاں دا تقوی ہے کہ انسان ہتھاں نال کسے خیر مارا منہ ہاتھ آج کل سارے عورتوں دے اندر یہ رواج ہے عورتوں بھی ہاتھ ملاون لگا عورتوں دے درمیان کے ہاتھ ملانے یاد رکھو اس تک آپ نے فرمایا اس تو چنگا ہے کہ تیرے سر دے اندر کل ٹھوکیا منے یہ تھوڑی تکلیف ہے اور غیر مارم عورت نہ ہاتھ ملاونا جہنم دے اندر اس تو زیادہ تکلیف ہے لیکن سارا ماحول بن چکے ہوئے سارے ویندے نے ہاتھ ملائی کھلوتے نے یاد رکھ ہتھاں نو رشوت دے پیسے گھنڑ تو بھی کیا کرنا ہے بچاونا وے حرام پیسے تو بھی بچاونا وے اور قدماں دا تقوی ہے کہ قدماں نو غلط پاسے گھن کے اللہ دی نافرمانی والے پاسے سر رات مجری ہوندے نے سر رات نوجوان بیچارے کھلوتے ہوندے نے اور تو افسوس دی گل ہے کہ اساں فیس بک دے تے لائیو دکھاندے پئے اے مجرا جاری ہے جی اساں ہی ویندے پئے تے تساں کیا کرو اور قرآن دی ایت میرے ذہن دے اندر ہے اللہ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی مومن تو ہوے جڑا نیکی دے تے تعاون کرن والا وے تقوی اور نیک کم تے تعاون کریندا وے لیکن افسوس دی گل ہے مسلمانوں آج دا نوجوان برائی تے تعاون کرتا کرے آج دا نوجوان غلط کم تے تعاون کرے نہ کھلوتا وے آج دا نوجوان دوسرے نو فلم پہ سینڈ کریندا وے دوسرے نو اور گندیاں قسمیاں ویڈیوز سینڈ کر رہے اور شیئر کر رہے وے یاد رکھو مسلمانوں قدماں نو غلط پاس منجن تو بچاونا وے یہ قدم اٹھن تے رب دی مسجد دی طرف اٹھنے چاہیے اور یاد رکھو کہ جیڑے بندے دے قدم مسجد طرف اٹھتے ہیں آپ نے فرمایا ہر قدم تے میرا رب ایک درجہ بلند کریندا وے ایک گناہ معاف کریندا وے تے ایک نیکی عطا سارے قدم اچھے پاسے ہونے چاہیے نے اور کیونکہ سردیاں دا موسم ہے یہ حدیث بھی سنائی وجا کہ ہو سکتا ہے ساری اگلی ملاقات کے محشر دے مقام آخری
انسان ہر لمحہ آخری لمحہ سمجھنا چاہیے یہ حدیث ہر بندہ نوٹ کرے اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. دن قیامت دے بہت سارے بندے نو اللہ عرش دا سایہ نصیب فرماونا وے لیکن انہاں عرش دے سایہ وچ کیوں جا خوش نصیب ہونا وے جیڑا بندہ ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے تے نماز ادا کرے. کیونکہ ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا ایک مشقت والا کام ہے, تکلیف دہ کام ہے. سردی دے اندر خاص طور تے پھٹری ہوئی سردی دے اندر پانی نو ویسے ہاتھ لاونا واسطے روح نہیں کریندا, لیکن ایک بندے نے گرم غلاف چھوڑ کے, گرم کمبل چھوڑ کے, بستر چھوڑ کے اٹھی ہوئے اور اس نے وضو والی مشقت اٹھائیے. اس مشقت اٹھاون تے اللہ نے اودی نیکی دا اتنا مل پایا وے کہ دن قیامت میں میرا رب کیو جے بندے نو اپنے عرش دا ایڈا اوکھا کام ہے, کوئی اوکھا کام نہیں ہے. آج تو جرت کرا, آج تو قدم بدھائیوں کہ اساں نیکیاں دے پاسے ودھنا وے, اساں سارے قدم اٹھی ونن تے اللہ دی رضا مندی والے پاسے اٹھی ونن, اللہ دی ناراضگی والے پاسے اٹھی ونے نہیں ہیں. تے تقوی دا بس چھوٹے جے میں تھانوں انعام سنا کے بس آیتاں دا ترجمہ کر کے ختم کرن لگا وا کہ جیڑا بندہ پرہیزگار بن ویندا ہے, گناہ چھوڑ دیندا ہے, نیکی اختیار کریندا ہے, پہلا انعام ہے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا. اللہ دی دنیا اور آخرت دی جتنی مصیبتیں بھی ہیں اللہ اسے جو نجات دے رستے پیدا فرما. دنیا اور آخرت دی جتنی مصیبتیں بھی ہیں, دنیا دی مال تے دولت کونی ہے اور اور کوئی پریشانی ہے, کوئی دشمن دا خوف ہے, جیڑا بندہ گناہوں تو پرہیز کریندا وے اللہ تنگی چو آسانی دے رستے پیدا فرما, نجات خلاصی عطا فرمائندا وے. اور دوسرے نمبر تے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اس کو اترو رزق عطا فرمائندا وے جتو دا وہم و گمان بھی حرام نو چھوڑن دی وجہ نال, زنا نو چھوڑن دی وجہ نال, بدکاری نو چھوڑن دی وجہ نال, حرام پیسے نو چھوڑن دی وجہ نال اللہ رزق دیاں فراوانیاں عطا فرمائندا وے. حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں اور ایک چروایا رات ڈٹھا, قافلے نال جا رہے ہیں. ابن عمر نے اس چروائے نو آکھا یار اساں نو پیاس لگی ہے, کھاون پیون واسطے کوئی دودھ ہو سی؟ ہو سکا جی دودھ شود کونی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے ادا امتحان گھنن واسطے اس نے چلو دودھ نہ دے سکدا, اساں نو ایک بکری دے چا اور پیسے نال دے چا, اساں اس نو ذبح کر کے تو بھی کھاویں تے اساں بھی کھاساں. جلے اس ایک گل سنی اس کہا میں چروایا ہاں, میں مالک نہیں ہاں کہ میں تھانوں بکریاں دیواں. عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اچھا تو مالک نہیں ہے چروایا میں, لہذا انکار ایک بکری سانو مول چڑے اور مالک نو مان کے آکھیں کہ یار یہ بکری بھیڑیا کھا گئے یا رچھ کھا گئے وے یا کوئی جنگل دا جانور آیا وے او کھا گیا وے, تیرا مالک کوئی اتھے دے دا پیا وے. آئے روز جانور آندے نے کھا کے لگے ویندے نے. عبداللہ ابن عمر جلے گل کیتی نا او چروایا بھی اللہ دا خوف رکھدا ہے, تقوی رکھدا ہے. وہ جلے ڈٹھا نا کہ عبداللہ ابن عمر ایک گل کیتی وے, روایات کے اندر آندا عبداللہ ابن عمر دے منہ پھیر کے پیٹ پھیر کے چلیا اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے آدا ہے اے عبداللہ ابن عمر اگر مالک مجازی نہیں دیکھ رہا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ, اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو ساری کائنات دا رب تے مینوں ویکھ, ساری کائنات دا اے انسان دا نظریہ تے تقوی, اے انسان دا نظریہ تے عقیدہ بن ونے کہ ہر حال دے اندر منو کون ویکھ رہا ہے, اللہ ویکھ رہا ہے. برائی دے قریب بھی حرام دے قریب بھی نہ ویسی. جلے آکھے نا فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کی نہیں ویسی, اللہ تا ہر جا کے دیکھتا پہ وے. اگر میں یہ خیانت اپنے مالک کو چھپا کے دی, یہ حرام میں کھا گیا ہوں تو میرا رب میں نو معاف نہ کرے سی, میرا رب تے ویکھ رہے وے. عبداللہ ابن عمر نے جلے جملے سنے نہ چیخ نکل رو پہ اور آکھڑ کے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ, بار بار رو بھی رہنے اور فاظ بھی دورا رہنے, اللہ کہاں جائے گا, اللہ کہاں جائے گا. عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اپنے بندے نو فرمایا جائے تے مالک دا پتہ کر کے میں سناونے لگم کہ جڑا اللہ واسطے حرام چھوڑ دیندا, اللہ واسطے حرام چھوڑ دیندا وے, مالک اس نوازا کینی وے, اودی عزت کینی بلند کریندا وے. عبداللہ ابن عمر نو فرمایا جاؤ تے مالک دا پتہ کرو. مالک دا پتہ کیتا گیا, اس نو آکھیا گیا اے غلام میں خریدنا چاہتا, یہ چروایا میں خریدنا چاہتا ہوں. ساکا ٹھیک ہے جی خرید لو. ساکا یہ چروایا تے میں خریدنا چاہتا ہوں, جتنی دے نال بکریاں نے یہ بھی محبوب مال ہے, یہ بھی میں سارا کیا کرنا چاہتا ہوں, خریدنا چاہتا ہوں. بکریاں بھی لے لیں عبداللہ ابن عمر نے اور اس غلام نو بھی لے لیا. فرمایا میں تیرا تقوی دیکھ کے, اللہ دا اتنا حیا دیکھ کے,
یا میں تینوں انعام پہ دینا وا میں تینوں رب دی رضا واسطے تینوں بھی آزاد کیتا تے ساری بکریاں تینوں بطور تحفہ عطا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب فرمایا گناہ تو پچ تے سہی بندیا ویرزقه من حیث لا یحتسب تیرے واسطے رزق دے دروازے کھول دے سا عزت دے دروازے کھول دے سا مقام دے دروازے کھول دے سا تو روزی دے سا جتو تیرا گمان بھی حرام چھوڑ دے سا اور دوسرے نمبر تے فرمایا ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا جیڑا بندہ اللہ واسطے تقوی اختیار کرے دے اللہ واسطے کوئی کام چھوڑ دیندا وے اللہ او دے ہر کام نو آسان فرما ہر کام نو کیا فرما دیندا ترا شخص جا رہے نے خار دے اندر پہنچے نے خار دے منہ دے اوتے بہت بھاری پتھر آ گیا وے بڑے پریشان کیے خار کھلدی نہیں بڑا زور لائے نہ کہ موت آمنی ہے ہر بندہ اپنا اچھا عمل یاد کرے اخلاص نال کیتا ہویا عمل یاد کرے اور اس وسیلے نال دعا منگے ہو سکتا ہے اللہ مصیبت نو کیا کر دے ڈال دے ایک بندے نے ہاتھ اٹھائے نے باقی آمین آخ دے بیٹھے نے ایک کہا یا اللہ میرے والدین میں بڑی انہوں دی خدمت کردہ ہوں بکریاں چرائنا اور روزانہ دودھ دو کے پہلے ایک دن لیٹ ہو گیا اور میرے ماں باپ سم گئے نے میں لیٹ آیا میں دودھ دویا میرے بچے بھوک دی وجہ بلک دے رہ گئے نے لیکن ساری رات میں دودھ دا کٹورا ہاتھ چ لے کے انہوں نے سرانے کھلوتا رہ گیا میں ماں باپ نے اٹھایا بھی اتنی گستاخی نہیں کی تھی کہ میرے ماں باپ دے آرام دے اندر خلل آونے اے اللہ اگر میں تیری رضا واسطے عمل کیتا وے سانو اس پتھر علی مصیبت تو کیا دے دے نجات تھوڑے یا پتھر سر گیا دوسرے بندے نے ہاتھ اٹھا رہا کہا یا اللہ میں مزدوری کروائے نا ہم ایک مزدور لے کے آیا شام تک اس نے مزدوری کی تھی وے شامی بغیر مزدوری نے ٹور گیا لیکن میں وہ دی مزدوری کھا دی ہوتے مزدوروں دی مزدوری لوگ کھا کے مال ویندا وے نساں چ کدی ویندے پیا کدی ملے وینے آپ نے فرمایا مزدور دی مزدوری دا پسینہ خشک ہون تو اور یہ بھی سنائی ہوئی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن قیامت تے اللہ مزدور دا دھڑی بن کے حمایتی بن کے آمنا وے جس مزدور دی مزدوری کھا دی وے او دے خلاف مقدمہ قیدار کرنا وے آپ سوچیا کرو اگر کوئی مزدور لاؤ کوئی مستری لاؤ کوئی دکان تے انسان کام کراوے اتنا اس نال پیسے مکیو شام جلے وقت پورا تھی وے تے او دی تلی تے بھی رکھ دینا چاہیے وے او دی مزدوری ضائع تے برباد او یا اللہ وہ چلا گیا ہے لیکن میں او دی مزدوری کھا دی نہیں او دی مزدوری نو کاروبار دے اندر فٹ کر دیتا وے بڑا سرمایہ جمع ہو گیا وے کئی سال بعد وہ آئے وے اس میں نے کہا یار میری مزدوری رہ گئی ہے مہربانی کرو میں مزدوری دے میں کہ ساری بکریاں تے ریوڑ تیری مزدوری لے جاؤ سکا میرا مذاق نہ کر میرے 2 درہم یا کوئی 4 درہم میں آکھا تیری مزدوری میں کاروبار چلایا وے اور یہ کاروبار اللہ اتنی برکت رہی کہ ساری بکریوں تیری نے وہ ساری لے کے چلا گیا مولا میں مزدور دی مزدوری کھا دی نہیں اگر میں یہ عمل تیری رضا واسطے کیتا وے اے اللہ اس مصیبت تو سانو چھٹکارا عطا فرما بخاری شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے جا اور پتھر ہٹیا وے تیسرے بندے نے دعا کی تھی اور دعا کر کے آدھے یا اللہ یہ دعا سنن دے قابل ہے میرا نقطہ نظر سے دعا دے ہوتی ہے دعا کرنے کا یا اللہ میرے چچا دی خوبصورت قسم دی حسین بیٹی آئی اور یا اللہ میں اس سے فریفتہ ہم میں بڑی کوشش کی تھی وے کہ کسے طریقے میں اپنی خواہش میں پورا کرا لیکن وہ بڑی پاک دامن ہے بڑی پاک باز عورت آئی میرے فریب کے اندر نہیں ہے میرے دھوکے کے اندر نہیں آئی ایک دن غربت نے سو تنگ کیتا اور میرے گھر دی دہلیز پہ آ گئی اور آکھن لگی آج میں ضرورت مند بن کے آ گئی ہاں میں تیرے کو مال تے دولت منگن آئی ہاں اور ان دے بدلے میں تینوں اپنی عزت پیش کرن آئی ہاں میں کہ چاہنا میں تو سو مال تے دولت دیتا اور اس نال یعنی کہ برائی دا ارادہ میں مکمل طور تے کر گیا ساری کھڑکیاں تے دروازے بند ہو گئے نے اور شرم تے بھرم دیاں چادراں اتر گئے ہیں یا اللہ میں قریب ہم کہ اس ہاتھ پا رہے وہاں لیکن اس عورت کی زبان جو نکلا اتق اللہ یہ نکلے ابھی تقوی کیا اتق اللہ اوے اللہ دے بندے اللہ تو ڈروائیں آج تک میں اپنی دہلیز تو باہر نہیں نکلی غربت میں نے لے کے آئیے یا اللہ میں تیرا نام سنے تیرے نام دی لاج رکھیے میں برائی تو باز آ گئی میں ادی عزت علی چادر نو چھیڑخانی میں چھوڑ دیتا ہوئے اللہ میں اس مال تے دولت صدقہ کیتی وے اے اللہ کرے تیری رضا واسطے کم کیتا گئے یا اللہ ساری اس مصیبت تے پریشانی کیا کر دے دور کر دے اللہ فرماندا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
یجعل لہ من امری یسرا، کوئی تقوی اختیار تے کرے اللہ دے سارے کام کیا کر دیندا ہے۔ یعنی تیسرے بندے دی دعا مکی وے اللہ نے غار تو پتھر نو کیا کر دیتا ہے، گناہ چھوڑن دی وجہ نال اللہ کیا دیندا وے، عظمت عطا فرماندا وے، رزق دیاں تنگیاں اللہ دور فرماندا وے۔ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر متقی بناوے، پرہیزگاری اختیار کرن توفیق عطا فرماوے۔ ما علینا الا ربنا آتنا فی الدنیا یا رحمت یا رب اللهم صل علی سیدنا سارے ساتھی دعا کرو اللہ پاک جتنے بیمار نے گھراں دے اندر ہیں اسپتالاں دے اندر اللہ شفا کاملہ عاجل مستمرات، جتنے احباب تے موجود نے اللہ نے جائز حاجات کو پورا فرماوے، رزق دی تنگیاں اللہ دور فرماوے، حلال دی روزیاں عطا فرماوے، حرام دے لقمے تو اللہ محفوظ فرماوے۔ جتنے اس مسجد نمازیاں تے دنیا تو رخصت ہو گئے ہیں اللہ انہاں دی بخشش فرماوے، انہاں دی والدین والدہ یا والد دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ انہاں دی بخشش فرماوے، اللہ انہاں دے سیئات و حسنات دے اندر تبدیل فرماوے۔ ملک واسطے دعا کرو اللہ سارے ملک نو امن دا گہوارہ بنائے، اللہ اس ملک نو قتل و غارت تو محفوظ رکھے، اللہ اس ملک دی سرحداں دی حفاظت فرماوے، دینی مدارس علماء آواں دی تبلیغی مراکز دی تمام مسلمانوں دی اللہ مدد تے نصرت فرماوے، جتنے مسلمان بیچارے پریشان حال لے اللہ ان کی پریشانی دور فرماوے، اللہ سانو صحیح معنی دے اندر تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اللہ اسلام تے زندہ رکھے، ایمان تے موت دے، آمین۔